سورہ رات کیسٹ نمبر 44۔ إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سورۃ الرعد کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیات نازل فرمائی ہے، اور اس سے پہلے الحمدللہ جیسے کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے اور میرے بعض بھائیوں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ مومنین کے صفات کا اور کافرین کے صفات کا ذکر کیا، تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے اعمال میں نظر ڈالے اور اس کے بعد خود فیصلہ کرے کہ میرے اعمال، میرے افعال، میرے احوال مومنوں سے ملتے ہیں یا کافروں سے ملتے ہیں۔ اور ان آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے عناد کا ذکر کیا کہ میرے محبوب سے وہ معجزات مانگتے ہیں، کبھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جبل صفا کو سونے کا بنا دے، کبھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دیں اور یہاں سرسبز کھیتیاں بن جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ ان کا عناد ہے، یہ حقیقتاً ایمان لانا نہیں چاہتے، مگر اگر یہ ایمان لانے کی خواہش رکھتے تو ہم نے آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، آسمانوں پہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھروں کا بات کرنا اور سلام پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ جو اللہ کا قرآن ہے۔ اتنے معجزات کے بعد یہ ایمان نہیں لے آئے تو باقی کیا ایمان ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم سابقہ کتابوں کو اور قرآن میں
یہ قوت و طاقت بھی پیدا کر دیں کہ اس کے ذریعے ہم پہاڑوں کو چلا دیں یا فاصلے مختصر کر دیں یا مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے بھی کھڑا کر دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تمام معاملات اور امور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایمان والوں کو ابھی پتہ نہیں لگا کہ اتنے معجزات کے بعد جو ایمان نہ لائے وہ پھر کب ایمان لائے گا؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ چاہتے تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا۔ لیکن یہ دار الامتحان ہے، اور امتحان تو تب ہوگا جب دو چیزیں مقابل پہ ہوں۔ اگر ساری دنیا ہی سچ بولنے والی ہو تو پھر مقابلہ تو نہ ہوا۔ اس لیے جہاں صدق ہوگا وہاں کذب بھی ہوگا، اس لیے جہاں حق ہے وہاں باطل بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے وہ ساری مخلوق کو چاہے تو مسلمان فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ان کافروں کو عقل ہو، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کہ ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں تو اگر ان کو عقل ہو تو ان مصیبتوں سے یہ ہدایت پکڑیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے او تحل قریبا من دارہم، یا وہ مصیبت براہ راست ان پہ تو نہیں آتی لیکن ان کے قریب کسی اور ملک میں آ جاتی ہے، تو یہ بھی ان کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن اگر یہ ایمان نہ لائیں گے حتی یاتی وعد اللہ، کہ جس دن اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میرے محبوب اگر آج کافر آپ سے اعراض کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں تو آپ نہ گھبرائیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے گئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر ہمارا پکڑ کیسی۔ تو اگر یہ آپ سے استہزاء کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں تو آپ نہ گھبرائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ ذات ہے جو ہر انسان پہ نگران ہے، اور اس کے مقابلے پہ یہ بے جان بت ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، تو کیا ان کو کل سموہم، بتلاؤ تو صحیح ان کی حیثیت کیا ہے؟ یا محض یہ تمہارے زبانی کلامی باتیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے بل زین للذین کفروا مکرہم، ان کے مکر نے ان کو اندھیرے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اصل در حقیقت بات یہ ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کافروں کا معال بیان کیا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو بہت بڑا سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر اللہ کے سوا کوئی بچانے والا بھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ہم ایسی جنتیں دیں گے کہ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَقُلُوہا دائم وَذِلُّہا، اور وہاں کے معقولات جو ہیں وہ بھی دائمی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور وہاں درختوں کے سائے جو ہیں وہ بھی دائمی ہیں، یہ نہیں کہ سایہ ڈھل گیا، کبھی آ گیا، کبھی ختم ہو گیا، کبھی سکڑ گیا، بلکہ وہ اتنے لمبے سائے ہوں گے کہ اگر 100 سال تک بھی کوئی گھوڑے کا سوار اپنا گھوڑا دوڑائے تو اس سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا محبوب جنت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ، اور وہ اپنی کتاب پہ قائم بھی رہے، کیونکہ یاد رکھیں یہود و نصارہ جو ہیں یہ بعد میں بھٹک گئے، انہوں نے کتاب بھی چھوڑ دی اور اپنے پیغمبروں کے دین کو بھی چھوڑ دیا۔
ورنہ صحیح معنی میں جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ لیکن بعض لوگ ان میں بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا تھا، بس بندے کی شکل میں آیا تھا، اور بعد نے کہا وہ خدا نہیں، اللہ کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ، اور بعد نے کہا کہ تین میں سے ایک خدا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو فرمایا گیا کہ میرے محبوب جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہے، جو صحیح معنوں میں تورات و انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، یفرحون بما انزل الیک، جب آپ پہ قرآن اترتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں تو پہلے یہ واقعات موجود ہیں، ان کے کتابوں کے اندر تو یہ ساری صفتیں موجود ہیں، لیکن ان کے کچھ گروہ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ آپ ان کا کوئی فکر نہ کریں، بلکہ آپ کہہ دیں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، بس یہ میری دعوت ہے، الیہ ادعو، اسی کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اس اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ پہ ایسا قرآن اتارا ہے جو لغت عربی میں ہے، زبان عربی میں ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ سابقہ کتابیں جو ہیں وہ عربی میں نہیں تھی، بلکہ وہ سریانی میں اور عبرانی میں تھیں۔ سب سے پہلی اللہ کی کتاب اور آخری کتاب، جامع کتاب اور کامل کتاب جو ہے قرآن، جس کو اللہ نے عربی میں اتارا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ ایسی کتاب کو چھوڑ کے، نعوذ باللہ، یہ تنبیہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر تو معصوم ہیں، یہ تنبیہ ہوتی ہے امت کے لیے کہ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی اور ان کے کہنے پہ چلے، بعد ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ چکا، قرآن آ چکا، اللہ کا فیصلہ آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ کے سوا پھر تیرا کوئی نگران بھی نہیں ہوگا اور بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے جو بہت بڑے شبہات تھے ان کا جواب دیا۔ کافروں کا ایک شبہ تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، کیونکہ تمام کفار کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں یہ بشر ہیں، اولاد آدم تو ہیں لیکن نبی نہیں، کہ وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں بن سکتا، کہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکھ ہے سکھ ہے، تو پھر یہ نبی کیسے بن گئے؟ نبی تو لازم کوئی ایسی مخلوق ہوتی جو ہماری طرح نہ ہوتی، یعنی نبی جو ہے وہ نوری بھیجے جاتے، اللہ کوئی ایسی مخلوق میں پیغمبر بھیجتا، انبیاء بھیجتا کہ جن کا ہمارے ساتھ کوئی جنسی مماثلت نہ ہوتی، ان کو ہم بشر تو مان سکتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یہ کافروں کا شبہ تھا، اور افسوس یہ ہے بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں جاہلوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور جو ہیں نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ اب فرمائیں کہ فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے بشر ہیں نبی نہیں ہیں، یہ کہتے نا نبی تو ہیں بشر نہیں ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کا یہ جواب دیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بھی بیویاں تھیں، بچے تھے، اولاد تھی، وہ بھی تو سارے اولاد آدم تھے، کیونکہ جب ہم نے بشر کی ہدایت کرنی ہے تو نبی بھی تو بشر آئے گا، تو اس لیے آپ کی بشریت کا انکار کرنا جو ہے یہ سراسر کفر اور جہالت ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ دکھاؤ یا قرآن بدل ڈالو، ہمارے بتوں کی شکایت نہ ہو، اس کا بھی اللہ نے اسی آیت میں جواب دیا کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر خود نہیں قرآن کی آیتیں لا سکتے،
یا اگر آیت سے مراد معجزہ ہے تو مانا یہ ہوگا کہ کوئی پیغمبر اپنے منشے سے معجزہ نہیں دکھلا سکتا، کوئی اللہ کا ولی اپنے منشے سے کرامت نہیں دکھلا سکتے۔ معجزات انبیاء بھی حق ہیں اور کرامات اولیاء بھی حق ہیں، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو معجزہ دکھلا دیتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو اولیاء کے ہاتھوں پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو نہ انبیاء کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوگا، نہ اولیاء کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوگی، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ میرے مدنی آپ ان کو بتلا دے کل اجل کتاب، جلد بازی کیوں کرتے ہو کہ جی قیامت کب ہوگی اور عذاب کب ہوگا اور فلاں کب ہوگا، ہر چیز کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہونے والے کہ نہیں ہوتی، فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ چاہتے ہیں کسی چیز کو تو پہلے حکم کو میٹ دیتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں تو اس کو باقی رکھتے ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب جو ہے لوح محفوظ میں ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی۔ یعنی کیا مانا، پہلی شریعتوں میں کچھ حکم تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے احکام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں منسوخ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام جو تھے وہ میرے آقا کے زمانے میں منسوخ ہو گئے، تو یہ اللہ کا پہلے سے فیصلہ ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بعد جاہل اور معاندین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ اپنے حکم کیوں بدل دیتا ہے، جب اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ہوگا، پھر اس کو آپ نے احکام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ احکام بدلے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے ہاں کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے فلاں مدت تک کے لیے ہے، اس کے بعد پھر یہ حکم جاری ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ تو پہلے سے لکھا ہوا۔ اور دوسری تو مثال اس کی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک طبیب یا ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے حالات کے مطابق نسخے کو بدل دیتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ دیکھو جی ڈاکٹر صاحب نے 5 دن پہلے سے ایک دوا لکھی تھی، آج گیا تو ایک اور دوا لکھ دی اور کہہ دیا کہ پہلی دوا کھانا چھوڑ دو، تو یہ اعتراض جاہل کرتا ہے۔ اور لیکن جو سمجھدار ہے وہ کہتا بھی جب تک اس دوا کی ضرورت تھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دے دی، اب آپ کا بدن اس دوا کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے نسخے کو تبدیل کر دیا۔ تو اللہ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ نوح علیہ السلام میں بندوں کا کیا حال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا حال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا حال ہے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال ہے۔ اب اس کی مثال سمجھیں کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی کی عمر جو ہے 2000 سال بھی ہوتی تھی، کسی آدمی کی عمر جو ہے وہ 1000 سال بھی ہوتی تھی، اور میرے محبوب کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی، یعنی عام بندے جو ہیں وہ 60 کے بعد سمجھو قبر کی تیاری کریں، کیونکہ 60 اور 70 کے درمیان یہ اغلب العمر ہے۔ ہاں کوئی آدمی 100 پہ پہنچ گیا تو یہ قلیل ہوتا ہے، الا قلیل، بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ فرمائیں کہ ایک آدمی 1000 سال عبادت کرے اور ایک آدمی صرف 40 سال عبادت کرے تو 1000 سال کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مثلاً آپ نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، 40 سال عمر ہے تو 40 سال 40 مہینے روزے رکھے، اور ایک آدمی نے 1000 سال روزے رکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی امت کی عمر بھی بڑی تھوڑی ہے اور میں نے ان کو درجہ بھی سب سے زیادہ دینا ہے، تو لہذا آپ کو ایک رات ایسی دے دیتا ہوں کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو گویا اگر آپ کو 4 رمضان بھی مل جائے تو آپ نے 4000 مہینے عبادت کر لی، 1000 مہینہ ایک رات۔ اگر آپ کو 10 رمضان مل گئے تو آپ نے 10,000 مہینے عبادت کر لی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہیں اسی میں خیر ہے،
وہ جس کو ثابت رکھتے ہیں تو خیر ہے، جس کو منسوخ فرماتے ہیں تو خیر ہے، کسی کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں تو خیر ہے اور کسی کو گھٹا دیتے ہیں تو خیر ہے، کسی کی رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں تو بہتری ہے اور کسی کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو اس کی مرضی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہ سارے اسباب سابقہ کو دہرانے کے بعد آج کی آیات میں اب توجہ کریں تاکہ آپ کو اللہ کے قرآن کی یہ آیات سمجھ آ سکیں۔ اسی لیے میں نے سابقہ آیات کا کچھ خلاصہ سا مختصر سا عرض کر دیا تاکہ ذہنوں میں اسباق جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں۔ فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ، آپ کا وعدہ کیا ہے یا تو کچھ منظر کچھ نظارہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھلا دیں گے، ان کا کیا حال ہوتا ہے، او نتوفینک، یا آپ کو تو ہم اٹھا لیں گے لیکن آپ کے بعد وہ عذاب ان پہ آئیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یعنی کیا مانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ان کو پکڑ لیں، ہم آپ کی زندگی میں ان پہ کچھ عذاب کا ایک نمونہ ایک کوڑا برسا دیں گے جیسے جنگ بدر میں برسایا گیا، یا آپ کے وفات کے بعد ہم ان کو پکڑیں، پکڑنا تو ہے ہم نے ان کو، لیکن آپ نہ گھبرائیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کافروں کو پکڑیں یا نہ پکڑیں، ان کو جلدی پکڑیں یا دیر سے پکڑیں، آپ کی زندگانی میں پکڑیں یا آپ کے بعد پکڑیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے ذمے تو اللہ کا دین پہنچانا ہے، آپ کے ذمے تو ٹھیک ٹھیک رسالت کا پیغام ادا کر دینا ہے، باقی ان کا حساب جو ہے وہ تو میرے ذمے ہے، میں نے حساب لینا، آپ غم کیوں کرتے؟ اور اس کے بعد پھر میں اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں ہر طرف سے، زمین کو ہم ننقصها گھٹانا، یاد رکھو اس میں دو قول ہیں مفسرین کرام کے، بعض مفسرین نے فرمایا اللہ پاک کافروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بدبختو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ روز بروز الحمدللہ زمین مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں، تمہارے ملک سکڑ رہے ہیں کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، اندھے ہو، نہیں دیکھتے رہے ہو کہ کبھی جدہ فتح ہو گیا، کبھی حنین فتح ہو گیا، کبھی خیبر فتح ہو گیا، کبھی تبوک فتح ہو گیا، تو جب اسلام کا قلعہ آ گیا کفر مختصر ہو گیا، تو انہوں نے کہا زمین کے سکڑنے کا معنی یہ ہے کہ تمہاری سلطنت سکڑ رہی ہے اور اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا تم اس بات کو نہیں دیکھتے ہو؟ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے اس سارے نظام کو فنا کرنا ہے، اس لیے زمین حقیقتاً سکڑ رہی ہے۔ کیا مانا، کہیں دریا بن رہے ہیں، زمین اندر جا رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، زمینیں ختم ہو رہی ہیں، اور بعض مقامات پہ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر وہ گلیشیئر گریں گے تو پورے ملک کے ملک جو ہے ڈوب جائیں گے، وہ ملک زمین پہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی طرف سے ایک تنبیہات ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کہ جو آج زمین کو گھٹانے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور بعد میں فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ علماء کی موت، کہ جب کسی عالم کی موت ہو جاتی ہے تو گویا وہ علاقہ ختم ہو گیا، گویا وہ علاقہ برباد ہو گیا، جیسے عرب کا محاورہ ہے کہ موت العالم موت العالم،
کہ جب کوئی عالم مرتا ہے تو کوئی عالم پہ موت آ جاتی ہے. کیوں؟ علم والے جب مر جائیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا تو باقی دنیا میں پھر کیا بچے گا؟ فساد رہ جائے گا. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا یہ بھی علامت قیامت میں ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے لیکن قرآن سمجھنے والے نہیں رہیں گے. آپ نے فرمایا قرآن تو زیادہ ہو جائیں گے لیکن علم اٹھ جائے گا، اور بعض لوگوں کا علم جو ہے وہ صرف حلقوم تک ہوگا، یعنی حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. کیا معنی ہے؟ یعنی علم تو ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا. علماء تو ہوں گے لیکن اپنے علم پہ عامل نہیں ہوں گے. علم تو ہوگا لیکن ان کے دلوں میں خشیت اللہ نہیں ہوگی. حالانکہ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب آپ پوری دنیا پہ نظر ڈال لیں، آج کتنے مدرسے ہیں، آج کتنی یونیورسٹیاں ہیں، آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈگریاں دے رہے ہیں، شہادات لے رہے ہیں. کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن کوئی ایک بھی امام بخاری بننے کے قابل نہیں، کوئی ایک بھی امام ابو حنیفہ بننے کے قابل نہیں، کوئی ایک بھی امام شافعی بننے کے قابل نہیں. وجہ کیا ہے؟ علم ختم ہو گیا. صرف آج ڈگریاں ہیں، شہادتیں ہیں، اس کے بعد علم والی بات ختم ہو گئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا میں علم ختم ہوتا جا رہا ہے؟ تو اب ان کو اٹھانے پہ ہم قادر ہیں، دنیا کو بھی اٹھانے پہ ہم قادر. انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو بتلا دے کہ اللہ حکم فرماتی ہیں، اللہ فیصلہ فرماتی ہیں، اور جب اللہ حکم فرما دے ان کے حکم کو کوئی لوٹانے والا نہیں، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جو اللہ حکم کر دے پھر اس کو کون بدل سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچائے تو پھر اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے ہر نماز کے بعد آمنہ کے لال محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو تو دینا چاہے اور کوئی دے نہیں سکتا جب تو روکنا چاہے. اس لیے فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت، تسوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے یہاں بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ ذات پاک ہے جو جلدی حساب لینے والی. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین میدان حشر میں ہوں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری مخلوق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک میدان میں ہوگی اور ہر بندے کا حساب ہوگا تو کتنے مہینے لگیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، ایک دن بھی پورا نہیں لگے گا. دوپہر سے پہلے حساب ختم ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. وہ حساب لینے والا جو خدا ہے تو پھر کتنی دیر لگے گی؟ اس لیے فرمایا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ ذات ہے جو جلد حساب لینے والی ہے. اس کے بعد فرماتی ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. ان آیات میں پھر تسلی ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں نے بڑی تدبیریں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اور کافروں نے بڑی تدبیریں کی پیغمبروں کو نکالنے کی، ایمان والوں کو نکالنے کی.
ایمان والوں کو ہلاک و برباد کرنے کی، اللہ کے پیغمبروں کو شہروں سے نکالنے کی، لیکن فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام تدبیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آج بھی کفر پوری دنیا میں، آج بھی کفر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک متحد ہے، اور آج بھی کفر پوری تدبیریں لگا رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے ملکوں سے نکالنے کے لیے، ان کے عزت کے مقامات کو چھیننے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرا اللہ فیصلہ کرے گا تو ان کی تدبیریں مٹ جائیں گی اور اللہ کا فیصلہ غالب ہوگا۔ اور فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، اور وہ اللہ جانتے ہیں ہر بندہ کیا کر رہا ہے، ہر کسی کا عمل اس کے سامنے ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور اللہ نے فرمایا قریب جان لیں گے کافر کے عاقبت کی بھلائی کس لیے ہے، کہ جن کو طاقت پہ ناز ہے، آج اپنی قوت پہ ناز ہے، آج اپنی شوکت پہ ناز ہے، وہ ذرا صاحب کا تاریخ انسانیت کو اٹھا لیں کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ہیں، دو بھائی ہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، اور سامنے فرعون کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے سامنے تاریخ بڑی بڑی ہے، یہ دور کی تاریخیں تو نہیں ہے نا، یہ کوئی دنیا کسے جہان کے کسے تو نہیں ہے، تمہارے سامنے تاریخ ہے۔ کہاں کہ فرعون کہاں تھا؟ مصر میں تھا۔ اور اس کے یعنی آپ اندازہ کریں اس کی طاقت کا اور قوت کا، اور مقابلے پہ کون ہے؟ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اکیلے دو بھائی۔ اور جب اللہ حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میاں ہم کیسے جائیں، وہ تو پھر ہمیں پکڑ لے گا، اور ان کی قوم کا ایک بندہ بھی اتفاق سے مجھ سے مر گیا تھا، وہ تو اسی جرم میں کہیں مجھے نہ پکڑ۔ اللہ فرمایا آپ جائیں تو صحیح نا، میں جو تمہارے ساتھ دعا۔ کر دیں، کاش کہ مسلمان سمجھ جائیں، ایمان سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، نیو ایئر کی جو رات منائی گئی ہے، ہمیں یقین کریں آج بھی مسلمان کو، اخبارات کو، تصاویر کو اور ان ویڈیو فلموں کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ نیو ایئر جو مسلمانوں نے منایا شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ پھر تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ جی اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد اسی طرح آتی ہے، اللہ کی مدد کو بلا رہے ہو کہ اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ بدلا ہے نا کہ کیا یہ نیو ایئر منانا جو ہے یہ حضور کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے، فاروق کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسنین کی سنت ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، کس کی سنت ہے؟ یا یہ انگریز کی لعنت ہے جو مسلمانوں کے گلے میں آ گئی کہ ساری رات شراب اور کنارے پہ؟ میرے خیال میں یعنی ان کے شیطانی اعمال سے وہ کمکمیں اور بجلیاں بھی شرم سے ڈوب گئی۔ یہ مسلمان ہیں، اسی لیے ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ورنہ کیا طاقت ہے کفر کی کہ امت محمد مصطفیٰ کو مٹا سکے؟ کیا طاقت ہے کہ آج ہم پیچھے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، ہماری عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلمان زندہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کے سنگینوں پہ اچھالے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو نکال کے ماؤں کے سامنے تنور آگ میں جھونکے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی آواز میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ ورنہ ہمیشہ یاد رکھو کفر کی کیا طاقت ہے، جب اللہ پکڑنے پہ آئیں گے ان کی طاقت اس لیے للہ المکر جمیعا، اور فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تو ہر بندے کے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ،
اور یہ کافر بھی عنقریب جان لیں گے کہ اصل کامیابی کس کی ہے، اور اصل کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، اور کامیابی ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ڈرنے والے کا کیا معنی؟ جیسے ہم ڈرتے ہیں اللہ نے آپ سے بڑے ڈرتے ہیں لیکن حرام تو کھاتے ہیں تھوڑا سا، ویسے اللہ نے آپ بڑے آپ سے بڑا ڈر لگتا ہے، معافی عطا فرمائے، زندگی سود پہ گزر گئی، اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں۔ کیا اللہ سے منافقت کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو آدمی ایمان سے کہیں کسی سے ڈرتا ہو تو وہ جرم نہیں کر سکتا ہے، وہ مجرم نہیں بن سکتا ہے، وہ نافرمان نہیں بن سکتا ہے۔ تو جب ہم ساری نافرمانیاں کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، نہ دل میں خوف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عاقبت تو ہے لیکن ڈرنے والوں کے۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے جواب دیا کہ کافر کہتے ہیں کہ جی آپ تو نبی نہیں ہیں، آپ تو ہم میں سے ہیں، آپ تو ابن عبداللہ ہیں، آپ تو ابن عبد المطلب ہیں، آپ تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے سامنے جوانی کو پہنچے، آپ تو نبی نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، تو ان کو جواب دے دیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ پھر میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں میرا خدا ہے، میری رسالت کا گواہ میرا خدا ہے جس نے قرآن اتارا ہے، اور میری رسالت کے گواہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سابقہ کتابوں کا علم دیا ہے، یعنی جن کے پاس تورات کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، وہ نشانیاں پڑھنے کے بعد جانتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس لیے عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سوریہ اور بڑے بڑے علماء جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کی زیارت کی تو بالکل ہمیں وہ نشانیاں پوری مل گئیں جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رکھی ہے۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی لیے انتظار میں تھے کہ وہ دن کب ہوگا جب آمنہ کے لال کا چاند مدینے سے ابھرے گا، فرماتی ہے میں انتظار میں تھا، اور جب حضور آئے تو میں نے ایک ایک نشانی کو پرکھا اور ساری نشانیاں جو تھی وہ مجھے مل گئیں جو میں نے تورات کی علماء سے سنی تھی۔ لہذا اللہ نے فرمایا میرا مدعی آپ ان کو جواب دے دیں کہ ایک تو میرا خدا گواہ ہے اور دوسرا اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے علماء گواہ ہیں، اس کے بعد تم مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہو سکتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ہر وہ شخص جس کے پاس کتب منزلہ کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ میری نبوت حق ہے، مجھے کسی اور گواہی کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی، اور جس کے حق میں اللہ کی گواہی ہو، جس کے حق میں اللہ کا قرآن ہو، جس کے حق میں سابقہ منزل کتابیں ہوں، جس کے حق میں حضرت عیسیٰ کی بشارتیں ہوں، جس کے حق میں 1,24,000 پیغمبر کی بشارتیں ہوں، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی رسالت، اللہ کی توحید، دین اسلام کی حقانیت پہ ہمیشہ قائم رکھے اور اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ اور ہمارا ایک طالب بیچارہ دل کا مریض تھا، فوت ہو گیا مستشفیٰ ہرا میں، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے، اور جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالی عالم و علمہ اتم۔ کہتے جی کہ جو لوگ اب انشاءاللہ حج کے لیے آ رہے ہیں پاکستان سے یا جس بھی ملک سے،
ان کے لیے مدینہ منورہ میں 8 دن رہنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں؟ بلکہ اگر کوئی آدمی مثلا حج پہ آتا ہے اور وہ آگے مکہ مکرمہ میں ٹھہر جاتا ہے اور حج کر کے واپس اپنے ملک میں چلا جاتا ہے، وہ ایک دن بھی مدینہ منورہ نہیں گیا، تو حج میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ حج کے احکام میں مدینہ منورہ کی زیارت داخل نہیں ہے، سمجھیں۔ حج مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ، عرفات، ان جگہوں کا نام ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے اور کوئی محروم نہ ہو۔ لیکن مسئلے کو سمجھیں کہ ہر چیز جو ہے، جیسے نماز ہے اس کے اپنے احکام ہیں، جیسے روزہ ہے اس کے اپنے احکام ہیں۔ اب یہ کوئی شامل نہیں ہوتا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو لازماً اس میں کوئی مدینہ منورہ کا بھی حصہ داخل ہو۔ حج الگ چیز ہے اور زیارت مدینہ منورہ الگ چیز ہے، مسئلے کو سمجھیں۔ اور پھر مدینہ منورہ کی زیارت اور مدینہ منورہ میں 8 دن رہنا جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ اگر ایک آدمی کو مدینہ منورہ جانے کا موقع ملتا ہے، صبح کی نماز کے بعد وہ مسجد میں پہنچا، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، سرکار دو جہاں پہ سلام پڑھے اور واپس آ گیا، الحمدللہ زیارت ہو گئی۔ لیکن ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی 8 دن رہے اور 40 نمازیں اس انداز میں مدینے میں پڑھے کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی ہر نماز مسجد نبوی پاک میں جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ اور علماء اس لیے زور دیتے ہیں کہ 40 نمازیں جب پڑھے گا پابندی سے اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوگا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آئندہ یہ پکا نمازی بن جائے گا، کیونکہ 40 کے عدد میں اللہ کے ہاں کوئی حکمت ہے کہ آخر حدیثوں میں آتا ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کرے تو علماء میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہر پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبوت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے بٹھایا ہے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ پہلے نطفہ بنتا ہے پیٹ میں اور پھر علقہ بنتا ہے، تو یہ 40 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء اور اولیاء اللہ نے تو سوچا ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے اللہ کی کہ 40 کے عدد کے بعد آدمی تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب یہ مدینہ منورہ ہوگا، محمد مدنی کی مسجد ہوگی، 40 نمازیں ہوں گی، تکبیر اولیٰ میں شریک ہوگا، تو انشاءاللہ پکا نمازی بن جائے گا۔ اس لیے وہ زور دیتے ہیں کہ کوشش کرے بھی 40 نمازیں پڑھے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ لیکن ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، حاضری دی، آ گئے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، تمہارے حج میں کوئی نقص نہیں ہوگا۔ باقی تو اللہ 40 سال بھی نصیب کرے تو تھوڑا ہے۔ آدمی ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، ایمان سے کہ ایمان والے کا دل بھرتا ہے؟ بھر ایمان والے کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری موت بھی مدینے میں لائے اور کفن و دفن بھی مدینے میں ہو اور حضور کے ہمسائے میں آدمی دفن ہو اور قیامت میں سرکار دو عالم کے ساتھ میدان حشر میں جائے۔ یہ تو تمنا ہے بندے کی۔ ایک آدمی اگر الباحہ سے حاجیوں کو لینے کے لیے جدہ جاتا ہے اور وہ حاجیوں کے ساتھ واپس آ رہا ہے، میرے بھائی اگر الباحہ سے آپ کی نیت ہے سیدھا جدہ جانا تو آپ کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب حاجیوں کو لے کے آپ جدہ سے آ رہے ہیں، جدہ سے اگر احرام باندھ کر نفلی عمرہ کر لیں تاکہ حاجیوں کو عمرے میں آسانی ہو، ان کو پتہ لگے کہ عمرہ کیسے ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ بھی باندھ لیں۔ بہرحال اگر آپ نہ باندھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ الباحہ سے مکہ آنے کی نہیں ہے، آپ کا سفر اول جو ہے وہ جدہ ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ جدہ جائیں گے، جدہ سے حاجیوں کو لیں گے، تو لہذا آپ اگر جدہ سے نفلی عمرہ کرنا چاہیں کر لیں، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔
جی کہ ہم مدینے منورہ گئے اور وہاں سارا دن زیارتیں کرنے میں مشغول رہے اور واپسی پہ ہم نے عمرے کا احرام نہیں باندھا. میرا بھائی چونکہ آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، مقصد ہی زیارت تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے کہ میقات سے آپ نے بغیر احرام کے تجاوز کیا ہے، لہذا ایک بکری دم پڑ گئی اور آپ جب اللہ موقع دے عمرہ بھی کریں. لہذا ایک وہ ہوتا ہے جو کسی نوکری میں گیا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، روزانہ مدینہ شریف جاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، روزانہ مدینہ شریف جاتا آتا ہے، اگر وہ احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا آنا جانا کاروبار کے لیے ہے. اور جو آدمی محض زیارت کے لیے جائے اس کا معنی یہ ہے کہ ماں سوا عبادت کے اور تو اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے. لہذا ایسے لوگوں کو وہاں سے احرام کے بغیر نہیں آنا چاہیے. لوگ حج افراد کریں گے، میرا بھائی حج افراد ہو، تمتع ہو یا قران ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ حج مفرد کرنے والے کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے. کیا مانا؟ جب وہ عرفات سے واپس آئے گا، رات مزدلفہ میں قیام کرے گا، 10 تاریخ کو مینا میں آئے گا، سب سے پہلے جمرۃ العقبہ پہ 7 کنکریاں مار کے سر مڑا کے احرام کھول دے گا. اس کو بکری ذبح کرنا ضروری نہیں، لیکن تمتع والے کے لیے بکری ذبح کرنا ضروری ہے، قران والے کے لیے بکری ذبح کرنا ضروری ہے. باقی تو کوئی فرق نہیں. باقی حج تمتع ہے، حج افراد ہے یا حج قران ہے، سب مینا بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، کنکریاں بھی ماریں گے، طواف بھی کریں گے، صفا بھی دوڑیں گے، کوئی فرق نہیں کسی چیز میں. صرف اس کے لیے رعایت ہے کہ اس پر حج کی بکری واجب نہیں ہے. تمتع والے کے لیے حج کی بکری واجب ہے، قران والے کے لیے حج کی بکری واجب ہے. نہیں دے گا تو پھر ایک اور دم جرمانے کی پڑ جائے گی، اور کوئی فرق نہیں. حج تو سب ایک جیسا ہے. عورت عمرے کا طواف کر رہی ہے اور حالت طواف میں کپڑا اس کے چہرے کو لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. عورت کے لیے حکم ہے کہ دوران عمرے کا احرام عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے. لیکن یہ احکام ان عورتوں کے لیے ہیں جو عمرے کے بغیر پردہ کرتی ہوں، یعنی ہمیشہ پردہ ہے، صرف احرام کی حالت میں کپڑا نہ لگے. پہلے اگر لگتا نہ ہو تو احرام میں بھی نہ لگے. کیا مطلب؟ جیسے مرد کے لیے ہے کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے. کیا مانا؟ پہلے ڈالنا ضروری ہے. اگر ڈالنا ضروری نہ ہوتا تو پھر احرام میں کیا مطلب ہے سر پہ کپڑا نہ ڈالے؟ اسی لیے مانا یہ ہے کہ پہلے پردہ ضروری ہے صرف احرام کی حالت میں. چونکہ عورت احرام باندھے ہوئے ہیں، لوگ بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، زبان پہ لبیک ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ کوئی بری نظر ڈالے گا؟ لیکن پھر بھی حکم یہ ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ احرام کی حالت میں جب غیر محرم لوگ ہمارے قریب آ جاتے تھے تو ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتی تھیں. لہذا اگر آج عورت حالت احرام میں یا حالت طواف میں چہرے پہ کپڑا ڈال دے، لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آج تو لوگوں کا اتنا رش ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی عورت کو فرصت نہیں ملتی علیحدہ ہونے کی. یا عورت اس انداز میں کپڑا ڈالے کہ پردہ بھی قائم رہے اور سر پہ بھی نہ لگے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کو ایسے کھینچ لے گھونگھٹ کی طرح کہ وہ چہرے کے آگے بھی لٹکتی رہے اور چہرے کو مس بھی نہ کرے اور پردہ بھی قائم رہ جائے. جو کرنا چاہے اس کے لیے مشکل نہیں، اور جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. بہن کی بیٹی تمہاری بھانجی ہے، اس سے نکاح حرام ہے. بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. کہتے جی عذاب قبر ہر کسی کو ہوگا، دعا کر اللہ بچائے. کیوں ہوگا؟ بہرحال عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک اتفاق ہے
قرآن و حدیث کی آیات سے ثابت ہے، اور عذاب قبر کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ باقی عذاب قبر اللہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، کافروں کو تو لازمی ہوگا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ پہلے ان کو اب عالم برزخ میں عذاب ہوگا اور پھر آخرت میں ہوگا، لیکن مسلمانوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی قبر میں عذاب ہو، لیکن عذاب قبر برحق ہے اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اگر ایک عورت ہے اور 10 مہینے کی حاملہ ہے، کوئی مرد اس کا خاوند جو ہے اس کو الٹی طرف سے جمع کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، حمل ہو یا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ملعون من اتی فی دبر امرأتہ، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو عورت کو پیچھے سے جمع کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے اور اس گناہ سے بچے۔ ویسے حمل کی صورت میں آدمی اگر ویسے جمع کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا عورت کو، اللہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر بتائے کہ بعض عورتوں کا حمل جو ہے خوف میں ہوتا ہے تو آدمی احتیاط کر سکتا ہے۔ تو لہذا بہرحال شریعت کے احکام سے رخ موڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہے۔ عالم برزخ کا معنی یہ ہے کہ دنیا کا یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقت گزرے گا یہ عالم برزخ ہے، کہ ایک بندہ مر گیا ہے، اب گویا وہ عالم برزخ میں چلا گیا ہے، اور آخرت کے اندر جب اٹھے گا تو وہ عالم آخرت ہوگا۔ باقی عالم برزخ جو ہے وہ مغیبات میں ہے، یعنی غیب میں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی نعمت ظاہر فرما دیتے ہیں کہ بعض لوگوں کی قبریں کھولی گئی، کئی سال 18 سال کے بعد دیکھا تو اسی طرح مردہ سالم ہے، ان کے بال بھی سالم ہیں، ان کے کپڑے بھی سالم ہیں اور کفن بھی سالم ہے، اور بعض لوگ 10 دن کے بعد بھی قبر کھودی گئی تو مٹی ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی رحمتوں کے نمونے دکھلا دیتے ہیں اور کبھی اپنے عذاب کے نمونے بھی دکھلا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اور آخرت کے درمیان میں جو ہے یہ عالم برزخ ہے۔ اگر ہمارے ملک میں مرنے والوں کو قرآن بخشتے ہیں، اگر ایک آدمی مر گیا، اس کی اولاد ہے، عزیز ہیں، اقارب ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما اور یہ ثواب دے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ باقی یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ ہیلا کرو، اسکات کرو اور صدقہ کرو، یہ سارے بدعت ہیں۔ اگر آپ کا بھتیجا ہے، آپ اس کو بیٹے کو، اس کے بیٹے کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم لوگ قیامت میں جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے تو ہمارے بیوی بچے ان کی پہچان ہوگی؟ بالکل ہوگی، بالکل پہچان ہوگی۔ بیوی اپنے خامد کو ملے گی، اولاد اپنے والدین کو ملے گی، ورنہ جنت کیا ہوئی کہ آدمی روتا رہے بیوی بچوں کو؟ جنت کا تو معنی ہی یہی ہے کہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں کوئی رنج نہیں ہوگا، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنے ملک سے حج کی نیت کر کے چلتا ہے اور راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ جو بندہ حج کی نیت سے اپنے گھر سے، بستی سے، شہر سے نکلا، چاہے اس نے ابھی احرام بھی نہیں باندھا لیکن نیت تو حج کی ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک اس کے حج لکھے جائیں گے، اللہ اس کو حج نصیب کرتے رہیں گے۔ تو حج کے لیے تو فائدہ ہے، مرنا تو ہے، اللہ کے راستے میں مرے تو اچھی بات ہے، اور ہم تو خیر حاجی کو بھیجتے ہی اس وقت ہے انشاءاللہ کہ جب مر جائے، کیونکہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے نا کہ باپ زمین چھوڑتے نہیں، اولاد کو تقسیم نہیں کرتے، اولاد انتظار میں ہوتی ہے کہ دادا ابا جان کا فوت ہو، تو اس لیے وہ مشورہ کر کے ابا جان کو کل اکیلا دھکا دے دیتے ہیں، ابا حج پہ جاؤ، ماشاءاللہ کعبہ شریف کی زیارت کر لو۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ابا واپس نہیں آئیں گے، پھر ایک دیگ چاولوں کی پکائیں گے، جی کیسے خوش نصیب تھے، سبحان اللہ، مکے مدینے موت آئی، وہ تو باقی خوش نصیب تھے، تم کتنے ملعون ہو گئے، باپ کی میت سے بھی محروم ہو گئے، اس کے جنازے سے بھی محروم ہو گئے، کندھا دینے سے بھی محروم ہو گئے، سب اس کے لیے دعا کرنے سے بھی محروم ہو گئے۔ تو بہرحال لیکن اگر موت آ جائے حج ملے گا انشاءاللہ۔
کہتے جی کہ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ بی بی رابعہ بصری کے لیے کعبہ شریف چل کے گیا تھا، تو بابا یہ اللہ کے نبی کے لیے تو چل کے نہیں گیا، پھر بی بی رابعہ بصریہ کا شان حضور پاک سے بھی زیادہ ہو گیا، یعنی حضور پاک تو صلح حدیبیہ کے لیے یہاں حدود حرم پہ تشریف فرما رہے کئی دن، لیکن یہ کعبہ شریف وہاں نہیں گیا۔ یہ اصل میں اولیاء اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب وہ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، اب دیکھیں نا کوئی آدمی اگر آج آ کے میرے سامنے انگریزی کا کوئی محاورہ استعمال کرے، مجھے کیا پتا، کیونکہ میں نے انگریزی کا علم نہیں پڑھا۔ اگر میں کسی کے سامنے کوئی عربی کا محاورہ استعمال کروں اور وہ نہ سمجھے، اس کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ اولیاء اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی اس علم کو جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کے کیا اشارات ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ خواب ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بشارات ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ اشارات ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً کعبہ شریف چل کے گیا تھا، کعبہ شریف چل کے نہیں گیا، لیکن یہ ایک اتفاق ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے۔ جیسے بعض بندے کہتے ہیں کہ بابا نماز تو ان کی ہے نا جو خدا کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو پھر آپ کی نماز تو نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا نماز جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میری آنکھوں کو بھی کبھی ٹھنڈک پہنچی ہے؟ اس لیے ایک آدمی نے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں نماز پڑھ کے گئے، تو انہوں نے پوچھا بھائی نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی نماز پڑھ لی ہے۔ تو فرمایا یہ ظاہر کی پاکی تو تم نے حاصل کی، باطن کی پاکی بھی حاصل کی تھی؟ اس بیچارے نے کہا حضرت تو پتہ نہیں باطن کی پاکی کیا ہوتی ہے، ظاہر کی پاکی تو ہے کہ میں نے کپڑے صاف پہنے، میں نے وضو کیا، میرے بدن پہ کوئی نجاست نہیں تھی، میں نے جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی وہ جگہ بھی پاک تھی۔ اور تو فرمایا یہ تو پھر ظاہری پاکی ہوئی نا، اصل تو باطن کی پاکی ہے، جب باطن کی پاکی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر کی پاکی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس نے کہا حضرت باطن کی پاکی کا تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اتنے عرصے سے جو نماز پڑھ رہے ہیں تو تمہیں ابھی تک ظاہر باطن کی پاکی کا بھی پتہ نہیں ہے؟ اور نے کہا حضرت مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا جس طرح ظاہر میں بدن کو پاک کرنا ہے، اندر کو بھی تو شرک سے پاک کرنا ہے نا، اسی لیے تو آیا ہے کہ اگر ریا کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو جب تک تم اپنے اندر کو پاک نہیں کرو گے ریا سے اور شرک سے اور سماعت سے اور لالچ سے، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا اور اس کو معلوم ہوا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، بندے آ رہے ہیں نماز میں، اسے رکوع لمبا کر دیا تاکہ وہ لوگ نماز میں مل جائیں، تو انہوں نے کہا کبھی کبھی یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ رہا ہے اچھی بات ہے، وہ تو بیچارے رکوع لمبا کرے کہ لوگوں کو نماز مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ جانتا ہے کہ آنے والا فلاں چودھری ہے، فلاں خان ہے، اس لیے لمبا کیا، تو مانا ہوا کہ یہ نماز اللہ کے لیے نہ رہی، عبادت لمبی ہو گئی بندے کے لیے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جو لوگ ان علوم کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے باتوں کو کنگھالتے ہیں۔ وہ جی بی بی صاحبہ کے لیے وہ کعبہ شریف آ گیا تھا، مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے آدمی کہتے اور یار ایک بندہ تو وہ ہے نا جو کعبے چل کے جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے کعبہ جاتا ہے، مانا یہ ہوتا ہے اتنے اللہ کے قریب ہے وہ۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ واقعتاً کعبہ شریف کو پاؤں لگ جاتے ہیں اور وہ چل کے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ تو وہاں چلا گیا، یہاں جو طواف کر رہے تھے وہ تو برباد ہو گئے۔ کوئی عقل کرو، کچھ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، یعنی تجارت کے بعد تقریباً اندازہ ہے کہ اس کو سال میں 1,00,000 روپے بچتے ہیں، تو اس پہ جو قربانی کی بکری ہے، ہاں بالکل وہ اپنی طرف سے بھی دے گا اور سارے خاندان کی طرف سے دے گا، بیوی بچے اولاد، حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ اور وہ قربانی جو ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ لو تم ہمیشہ اپنے ملک میں قربانی کرتے ہو، حج تو نہیں ہوتا نا، وہ قربانی الگ ہوتی ہے اور حج کی بکری الگ ہوتی ہے۔
حضور پاک نماز سنت 2 رکعت پڑھتے تھے یا 4 رکعت؟ دن میں 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے اور رات کی تہجد جو ہے وہ 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں 6 مہینے پہلے ایک کمپنی میں نوکری کے لیے آئے ہیں، مسجد عائشہ سے 6 کلومیٹر دور ہم رہتے ہیں۔ آپ کا کوئی حج تمتع نہیں، آپ حج افراد کریں گے، اور جب آپ حج پہ آئیں تو اپنے گھر سے احرام باندھ لیں۔ آپ کا حج مفرد ہوگا، تمتع ان لوگوں کا ہوگا جو مدینے سے آئیں میقات کے اس طرف، یا اپنے ملک کے میقات سے آئیں۔ آپ میقات سے باہر نہیں رہتے، آپ تو حرم سے باہر رہتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں ڈیوٹی پہ آئے ہیں، اگر ہم لوگ ڈیوٹی کی مجبوری کی بنا پہ 9 تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھے عرفات چلے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ 8 کو مینا نہیں جا سکتے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کوئی غم نہ کریں، آپ احرام باندھیں اور 9 تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جائیں، رات مزدلفہ میں گزاریں، صبح کی نماز پڑھیں اور آ کے کنکری ماریں اور اپنے احرام کھول دیں۔ بعد میں آپ کو جب موقع ملے کنکریاں مارتے رہیں، آپ کا حج ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نقد قیمت پہ ایک چیز 1 لاکھ کی بیچتا ہے اور ادھار میں 1,30,000 کی بیچتا ہے، جائز ہے، یہ کوئی منع نہیں، یہ سود نہیں بنتا ہے۔ آپ نے زمین بیچی ہے جس کی قیمت 5 لاکھ ہے، اور آپ کا بھائی جو ہے وہ یہ قیمت جو ہے آپ کو کب دے گا؟ مثلا 1 سال بعد دے گا تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر 2 سال کے بعد دے گا پھر 2 سال کی زکوٰۃ 5 لاکھ پہ آپ کو دینی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ بالکل پیسہ نہ رہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اپنے والد کے لیے عمرہ کرے کر سکتا ہے، حج کرے کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ بعد میں ابھی مدینہ شریف کا مسئلہ بتا دیا ہے، رضا میں ہر تکبیر کے ساتھ حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے باقی نمازوں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ جنازے میں بھی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑے نہیں۔ بس ہم نے سنا ہے کہ گنبد بنانا قبروں میں منع ہے، لیکن ہمارے ملک میں بناتے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ رمضان میں آئے ہیں تو آپ کا حج مفرد ہوگا۔ ریاض سے مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک میں آ گیا اور رمضان میں اس نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن رمضان المبارک کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، اس کا حج مفرد ہوگا۔ مکے میں رہنے والوں کا حج بھی مفرد ہوگا۔ تو کب مل سکتی ہے؟ جب خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے یا 4 دن کے بعد بند ہو جائے، اب وہ غسل کرے۔